جس روز حسین نے زمرد کا خط بلغان خاتون کو پہنچایا ہے، اس کے ایک ہفتے کے بعد صبح کے وقت تاتاری شہزادی اپنے بھائی منکو خان کے پاس گئی۔ منکو خان کے دربار میں اس وقت خاندان تاتاری کے کئی معزز رؤسا موجود تھے، جن کے سامنے کچھ کہتے ہوئے وہ جھجکی اور دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ اس کو چپ دیکھ کے منکو خان نے کہا، بہن، یہ غیر معمولی سکوت کیسا؟ ایک درباری: شہزادی اپنے والد کے غم کو ابھی تک نہیں بھولی۔ منکو خان: ہاں بلغان، اب تو اس غم کو چھوڑ دے۔ اتنے دنوں تک غم و الم میں مبتلا رہنا ہماری قومی شجاعت کے خلاف ہے۔ بلغان خاتون: آہ بھائی، یہ غم بھول سکتا ہے؟ تھوڑے سکوت کے بعد: خیر، اب باتیں تو ہوتی رہیں گی، اس وقت ایک ضروری امر کو آئی ہوں۔ منکو خان: وہ کیا؟ بلغان خاتون: بھائی، آپ نے تو بہت سی مہمیں سر کیں، مگر اب ارادہ ہے کہ ایک مہم کو میں خاص اپنے اہتمام کے ساتھ اپنے ہاتھ سے انجام دوں۔ اس جملے کو سنتے ہی سب لوگ حیرت میں آ گئے اور منکو خان نے اسے گھور کے دیکھا اور پوچھا، بہن، خیر تو ہے؟ کیسی مہم؟ بہن، کیا میرے اسلحے نے جواب دے دیا ہے؟ فقط تمہارے کہنے کی ضرورت ہے۔ جس ملک یا قوم کو کہو تم، میرے جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے بہادر سپاہی جائیں گے اور ایک آن میں تہو بالا کر دیں گے۔ بلغان خاتون: یہ صحیح ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ اس کام کو خاص اپنے ہاتھ سے انجام دوں۔ منکو خان: آخر کام کون سا ہے اور کس پر فوج کشی کا ارادہ ہے؟ اس کے جواب میں بلغان خاتون نے زمرد کا خط اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا، پہلے اسے پڑھ لیجئے، پھر پوچھئے گا۔ منکو خان نے خط کو اول سے آخر تک پڑھا، لیکن ختم کرنے سے پہلے ہی اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے غضب آلود چشم و ابرو اور خام شدہ ہونٹوں سے خط کو تمام کر کے غصے سے پھینک دیا اور کہا، بہتر بہن، تم مطمئن رہو، میں کل ہی ہلاکو خان کو لکھتا ہوں۔ بلغان خاتون: نہیں، یہ میرا کام ہے۔ منکو خان: تم جا کے کیا کرو گی؟ جنگ و پیکار تمہارا کام نہیں۔ بلغان خاتون: اسی خیال کو دنیا سے مٹا کے میں ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ عورتیں بھی ویسی ہی بہادر ہیں جیسے مرد۔ اگر موقع دیا جائے تو وہ کسی امر میں مردوں سے کم نہ رہیں گے، اور ابھی یہ بھی معلوم نہیں کہ وہاں لڑنے کی ضرورت ہوگی یا نہیں۔ منکو خان: بے شک ہوگی، بغیر اس کے کامیابی ممکن نہیں۔ باقی رہی عورتوں کی شجاعت، تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ عورتوں کی حکومت مردوں سے بڑھی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے تاجدار اور بڑے بڑے شکن جو عالم کے تخت الٹ دیتے ہیں اور ساری دنیا کے دست و بازو کو تھکا دیتے ہیں، ان پر بھی جو حکومت کرتا ہے وہ عورت ہے۔ مگر عورت کے اسلحہ دوسرے ہیں، وہ تیر، شمشیر اور خنجر سے نہیں لڑتی، بلکہ اپنے حریفوں پر تیز نظر، خود انگاز شمشیر ابرو اور خنجر مژگاں سے فتح یاب ہوتی ہے۔ لیکن عورت کے یہ اسلحے اس میدان میں کارگر نہیں ہو سکتے جس میدان میں تم جانا چاہتی ہو۔ ایسے میدانوں کی فتح مردوں ہی کے اسلحہ کے نام پر ہے۔ بلغان خاتون نے اس جواب پر شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا، مگر نیچی ہی نظروں میں اس نے پھر متانت پیدا کی اور کہا، بھائی، ایسا نہ سمجھیے، میں اسی طرح بہادری اور جاں بازی سے مقابلہ کروں گی جس طرح کسی بہادر تاتاری لڑکی کو کرنا چاہیے۔ منکو خان: یہ میں جانتا ہوں کہ ہم لوگ زندہ موجود ہیں، تم سی نازنین کو میدان جنگ میں قدم رکھنے کی زحمت نہیں دی جا سکتی، اور آخر تمہارے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بلغان خاتون:
یہ صرف میرا کام ہے اور اپنے فرض سے میں آپ ہی سبکدوش ہونا چاہتی ہوں۔ منکو خان: خیر ایسا ہی شوق ہے تو چلو، مگر میں بھی ساتھ چلوں گا۔ یہ مجھ سے نہیں گوارا ہو سکتا کہ خاندان مغلیہ کی ایک معزز شہزادی اپنے نامور عزیزوں کے ہوتے ہوئے تنہا میدان کارزار میں قدم رکھے۔ بلغان خاتون: مگر بھائی وہاں کسی لڑائی کی امید ہی نہیں، ہمارے چند سپاہی بھی ہوں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ منکو خان: یہ نہ سمجھو، جو لوگ سرداری کے ادنیٰ اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں ان سے ڈرنا چاہیے۔ بلغان خاتون: مگر تاتاریوں کا رعب آج کل دلوں پر اس قدر بیٹھا ہوا ہے کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ بے لڑے بھیڑے ہتھیار رکھ لیں گے۔ منکو خان: بے شک ہمارا رعب ہی ہے، پھر بھی ایک قدیم اور 150 برس کے شاہی اور مذہبی خاندان کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دینا آسان نہیں۔ منکو خان دیر تک اصرار کرتا رہا مگر شہزادی بلغان خاتون نے اس کی شرکت کسی طرح گوارا نہ کی، اور جب دیکھا کہ تاجدار بھائی منظور نہیں کرتا تو جھک کے اس کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر وہ تھوڑی دیر تک غور کرتا رہا اور آخر بڑی دیر کی حجت و تکرار کے بعد قرار پایا کہ بہادر شہزادی 500 سوار لے کے روانہ ہو جائے۔ بلغان خاتون واپسی کے لیے اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی اور خط کو دوبارہ بھائی کے سامنے پیش کر کے بولی، مگر دیکھ کے یہ بھی بتا دیجئے کہ مجھے کب یہاں سے روانہ ہونا چاہیے؟ زمرد نے کس تاریخ کو بلایا ہے؟ منکو خان: خط پڑھ کے رمضان کی 27 تاریخ۔ بلغان خاتون: خدا جانے اس تاریخ کے معین کرنے سے کیا غرض ہے، تو پھر مجھے کوچ کرنا چاہیے۔ منکو خان: اس میں کوئی بات ضرور ہے، اور میری سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ اس گھاٹی میں پہنچنے کے بعد تمہیں کیا پیش آئے گا۔ ممکن ہے اس عورت نے جو اپنے کو حور بتاتی ہے فریب کیا ہو۔ بلغان خاتون: اس کی تحریر اور اس کے بے تکلفانہ انداز سے مجھے فریب کی امید نہیں، باوجود اس کے محض اس سے میں نے تھوڑے سے سپاہی ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ اپنی حفاظت کا میں نے پورا بندوبست کر لیا ہے۔ ہاں، تو زمرد نے رمضان کی 27 تاریخ کو بلایا ہے، اور آج کون سی تاریخ ہے؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔